ایران اسرائیل مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کے ساتھ کس قسم کے معاملات ہیں، یہ محترمہ علیمہ خان کے کسی اور کے جا کے 15 منٹ میں عمران خان کو بتانے سے نہیں پتہ چل سکتا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے، پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو چکی ہے، ٹرمپ کے ساتھ کس قسم کے حالات ہیں وغیرہ. یہ عمران خان کا رائٹ ہے. بہرحال دس از واٹ مائی پرسپیکٹیو از. میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ کوئی شاید کوئی ٹیسٹ بیلون جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہوگا چیک کرنے کے لیے، کیونکہ آگے 8 فروری کی جو ظاہر ہے کہ ایک جدوجہد ہے، ایک موومنٹ ہے، تو وہ اس میں ایک ٹیسٹ بیلون لانچ کر دیا گیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سڈنلی ان کو عمران خان کا خیال آ گیا. اب اسی کانٹیکس میں جو میں ساری بات کر رہا ہوں، آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں ورلڈ بینک گروپ کے جو پریزیڈنٹ پاکستان میں ہیں، انہوں نے پاکستان کو کیا مشورہ دیا. لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ ورلڈ بینک گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں کون. ان صاحب کا نام ہے اجے بھنگا. یہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. یہ ایک پنجابی ہیں، لدھیانہ کی ان کی فیملی ہے، اور یہ ممبئی میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب ہندوستان کی فوج میں ایک جرنیل تھے. یہ اپنے پیدا ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اسکول کرنے امریکہ آ گئے، جس طرح سے پاکستان کے بہت سے امیر زادے چلے جاتے ہیں، یا انہوں نے اپنا اسکول کیا ہو یا کالج کیا ہو یا یونیورسٹی کی. نہیں، انہوں نے شملہ سے پڑھا، اسکول کیا، پھر سینٹ اسٹیفن کالج دلی سے انہوں نے اپنی گریجویشن وغیرہ کی، پھر ماسٹرز انہوں نے جو MBA کیا یا فائنانس میں، وہ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز سے کہیں سے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں کام بھی کیا 2-4 سال. پھر یہ ہندوستان میں لیور بردرز کے ساتھ تھے، وہاں سے اس کی مارکیٹنگ سے یہ آگے اسے کہتے ہیں سٹی بینک گروپ میں. پھر یہ امریکہ پہنچ گئے. 30 سال کی عمر سے زیادہ کے تھے امریکہ میں، اور 2007 میں ہی امریکہ کے سٹیزن بنے، اور 2021-22 میں بہت بزنس کی کامیابی کے بعد سینئر ایگزیکٹو، انہیں میرا خیال پریزیڈنٹ بائیڈن نے ورلڈ بینک گروپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ لگایا تھا. انہوں نے مشورہ کیا دیا ہے پاکستان کو؟ انہوں نے مشورہ پاکستان کو یہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اگلے 10 سال میں، پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں پاپولیشن کے، ڈیموگرافی کے اور اکانومی کے، پاکستان کو 30 ملین 3 کروڑ جابز 10 سال میں کریٹ کرنی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ ہر سال پاکستان کو 3 ملین 30 لاکھ جابز جو ہیں وہ کریٹ کرنی ہوں گی. اور اگر پاکستان یہ جابز کریٹ نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ پھر پاکستان سے جو نیٹ مائگریشن ہے آؤٹ ورڈ دنیا کے لیے، اس میں بے انتہا اضافہ ہو جائے گا، اور پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کیوس میں بہت زیادہ اضافہ ہو. پاکستان میں جو پولیٹیکل کیوس اور انسٹیبلٹی ہے وہ میرے خیال آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ انتہائی بے حس ہیں. لیکن جو نیٹ مائگریشن ہے، شاید آپ کو پاکستان سے نہ پتہ چل رہا ہو، مجھے امریکہ کی سڑکوں سے پتہ چل رہا ہے. میں ہر دفعہ جب جاتا ہوں کسی فوڈ پلیس میں، کہیں پہ بھی مارکیٹ میں، مجھے کوئی نہ کوئی پاکستانی مل جاتا ہے جس نے حال ہی میں وہ آیا ہے، وہ اسائلم کے چکر میں ہے، اس نے کوئی اپنا پرچہ بنایا ہے، کوئی بھی کاغذ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، وہ امریکہ میں سیٹل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ غریب لوگ نہیں ہیں، یہ مڈل کلاس کے یا اپر مڈل کلاس کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں کسی بینک میں تھے، 15-20 لاکھ کی جابز کرتے تھے. یہی جو سٹوری ہے ڈان کی، جس میں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کی ایڈوائس رہی ہے اجے بنگا کی، اس میں یہ بھی ایک جگہ پہ ذکر ہے کہ صرف 2025 میں 4000 سے زیادہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے دوڑ گئے ہیں ٹورڈز مڈل ایسٹ، یورپ آگے پیچھے اپنا ڈھونڈنے کے لیے، وچ از دا نیٹ برین ڈرین. اور میں آج ہی کہیں گیا تھا کسی فوڈ پلیس میں، وہاں مجھے ایک بڑے ویل ڈریس صاحب ملے، تو میں نے سوچا پاکستانی ہیں. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں میں انڈیا سے ہوں اور میں اٹرنی ہوں. اور پھر وہ مجھے بتانے لگے کہ میرے بہت سے کلائنٹس پاکستانی ہیں، بیکاز بہت زیادہ لوگ پاکستان سے اسائلم اپلائی کر رہے ہیں، اور اس وقت بہت زیادہ لوگ میرے پاس ہیں جنہوں نے یہاں پہ اسائلم اپلائی کی. یہ وہ صورتحال ہے، کانٹیکس ہے بگر پکچر کا، جس کو سمجھنا سبھی کے لیے ضروری ہے، اور ایک بڑے سیاسی لیڈر کے لیے بھی سمجھنا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اس کو سمجھنا جو ہے ضروری. اب پاکستان میں اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہندوستان کی کیا صورتحال؟ ہندوستان کے جو کامرس منسٹر ہیں پیوش گوئل جو ہیں، انہوں نے روئٹرس کو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی. ان سے سوال پوچھا گیا ریگارڈنگ دی انڈیا اور US جو ٹریڈ ڈیل ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ٹریڈ ڈیل ہماری کا فائنل جو پورا ڈرافٹ ہے یہ مارچ میں ایشو کر دیا جائے گا. لیکن انہوں نے روئٹرس کو اطمینان دلایا، اخبار کو، میڈیا کو. انہوں نے کہا کہ اگلے 4-5 دن میں ہندوستان اور امریکہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے، جس میں یہ بتا دیا جائے گا کہ ڈیوٹیز 50% سے کم ہو کے جو اب صرف 18% رہ گئی. رشین آئل کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی پھر یہ اضافہ کیا انفارمیشن کا جو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہم $500 بلین کی امریکہ سے خریداری کریں گے، شاپنگ کریں گے. کس چیز کی کریں گے؟ انہوں نے کہا پرنسپلی طور پہ انرجی پروڈکٹس کی کریں گے. اس کا مطلب ہے پیٹرولیم پروڈکٹس اور آئل کی کریں گے، امریکہ سے کروڈ کی کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کمرشل ایئر لائنرز لیں گے، بوئنگ کا انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم انجنز بھی لیں گے. پھر انہوں نے تھوڑا سا مزید بتایا کہ تقریباً $80-100 بلین کے تو ہم نے بوئنگ پلین لینے ہیں، اور یہ سب کچھ اگلے 5 سال میں کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں انجن بھی ہم نے لینے ہیں اس کے علاوہ ایڈیشنل، تو